اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی شان میں جو آیات آئی ہیں ان کی کو دیکھتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، کفار کے اوپر سخت ہیں۔ جو لوگ کہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ نے آپس میں جنگیں اس لیے کی کہ وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کی، تو اس کے بعد میں قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، تو ان کے دل آپس میں ملے جلے ہیں، تو وہ تو ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دینی ان کا اجتہادی فرق ضرور تھا، اجتہادی ان کا اجتہاد الگ الگ تھا، تو اس وجہ سے آپس میں وہ جنگ کر رہے تھے کہ ایک کا اجتہاد کچھ اور تھا، ایک کا اجتہاد کچھ اور تھا، لیکن مقصد دونوں کا دین کی سربلندی تھا، دین کا نفاذ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یعنی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد درست تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد غلط تھا، لیکن اجتہادی غلطی تھی جس پہ گناہ نہیں ہوتا۔ اجتہاد صحیح ہونے پہ 2 اجر ملتے ہیں اور اجتہاد غلط ہونے کے اوپر اجتہاد کرنے کا 1 اجر ملتا ہے۔ تو یہ تفصیلی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بات قرآن شریف بتا رہا ہے کہ یہ آپس پہ رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، غرض اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں، ان کی علامتیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں لکھے گئے ہیں، اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپلیں نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور پھر وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا۔ تو صحابہ کرام کی یہ ترقی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ترقی سے کافروں کے دل کو جلائیں۔ ان ایمان والوں سے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارا اللہ معاف فرمائے چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام لیتے ہوئے ایک فرقہ ایسا بن گیا ہے جو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر صحابہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں جو سابق ہیں اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی جو سب سے پہلے مہاجرین و صحابہ بنے اور جو ان کے پیچھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے، اور وہ ان سب سے اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت مقرر کر دی ہے۔ تو تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت صحابہ کے جنتی ہونے پر دلیل ہے، اور یہ قرآن شریف سے دلیل آ گئی۔ تو جو اس کے خلاف بات کرے گا، نعوذ باللہ یہ کہے گا کہ صحابہ منافق ہو گئے، تو وہ قرآن شریف کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں سوچنے کیا ہوگا، یہ بہت سمجھ کے رکھنا ہے، کیونکہ بہت بڑے فتنے پھیل رہے ہیں، قیامت کے قریب فتنے اور زیادہ پھیلتے جائیں گے، اور دینی فتنے، علمی فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اگر صحابہ سے کاٹ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آدمی خود بخود کٹ جاتا ہے، 2 طریقے سے۔ ایک تو اس کو جو صحابہ کے ذریعے علم ملنا ہے وہ علم نہیں مل پائے گا، اس کو علم کا رستہ رک جائے گا کیونکہ صحابہ پہ اس کا اعتماد ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات سے کٹ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے جو ان کے صحابہ کے ساتھ بدزنی کرتا ہوگا، بد کلامی کرتا ہوگا۔ یہ حدیث میں دیکھتے ہیں ابھی۔ یہ بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو اس لیے بہت خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جاہل فرقے کے پیچھے چل کے کسی صحابی پہ شک نہیں کرنا، چاہے کوئی کتاب کسی نے لکھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو سنی اہل سنت والجماعت کا عالم بنا کر بکواس کی ہے، تو غلط باتیں لکھی ہیں، تو ان کے اوپر چلنا نہیں، ان سے بچنا ہے، ان سے نا۔ اور یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ صحابہ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی ہے اور قرآن نے لی ہے، تو وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو جہاد میں نکلے صحابہ کرام ان کو تو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے برابر تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ خوبی اور اچھائی کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں کہ جو صحابہ جہاد میں ساتھ نکلے اپنی جانوں اور مالوں سے، ان کا درجہ یقیناً بلند ہے، لیکن جو صحابہ پیچھے بھی رہ گئے نا کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی
اچھائی کا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو تفسیر مظہری میں یہ آیت بھی صحابہ کے جنتی ہونے کی دلیل بتائی گئی ہے۔